موجودہ حالات میں اسلامی انقلاب کے لیے اقدام کی صورت۔ فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اپنی جگہ اللہ کی بندگی کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر دعوت و تنظیم اور تربیت وغیرہ جیسے مراحل بھی اس حد تک طے ہو جاتے ہیں کہ 2 لاکھ تربیت یافتہ افراد تیار ہو جاتے ہیں، تو پاکستان جیسے ملک میں اقدام کی کیا شکل ہوگی؟ میرے نزدیک 12 کروڑ کی آبادی کے اس ملک کا نظام بدلنے کے لیے یہ کم سے کم تعداد ہے کہ 2 لاکھ افراد ہی ان مراحل سے گزر چکے ہوں، جو صرف نام کے نہیں بلکہ فی الواقع اللہ کے بندے ہوں، اپنی ذات اور اپنے گھر میں اللہ کے دین کو اور اس کی شریعت کو نافذ کر چکے ہوں، پھر وہ تربیت یافتہ ہوں، مضبوط ہوں، منظم ہوں، ایک امیر کا حکم مان کر سر بکف ہو کر میدان میں آنے کو تیار ہوں، ان کے لیے شہادت کی موت اس زندگی سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہو، تو نظام باطل پر آخری حملہ کس طور سے ہوگا؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہمیں یہ آخری اقدام قتال کی شکل میں ملتا ہے کہ میدان جنگ میں آؤ، باطل کو للکارو، تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں اور سر تن سے جدا ہوں، جس طرح غزوہ بدر اور غزوہ احد میں ہوا۔ بدر میں اگر 70 کافر مارے گئے تو 13 صحابہ بھی موقع پر شہید ہوئے، جبکہ میدان جنگ میں زخمی ہونے والے ایک صحابی کا واپس مدینہ جاتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ اس طرح 14 صحابہ شہید ہوئے، اور احد میں صحابہ کی ایک غلطی سے معاملہ برعکس ہو گیا اور 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی۔ بہرحال وہاں جو آخری معاملہ تھا وہ قتال اور جنگ کا تھا، لیکن یہاں اقدام کی صورت کیا ہو؟ اس لیے کہ یہاں اجتہاد کی ضرورت ہے، اور دنیا میں اجتہاد صرف وہاں کیا جا سکتا ہے جہاں نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہو۔ اگر تو حالات وہی ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، تو پھر اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ اجتہاد کر کے خام خواہ کا خطرہ رسک کیوں مول لیا جائے؟ اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے، کوئی بڑے سے بڑا مجتہد اس بات کا دعوے دار نہیں ہے کہ ہم سے خطا نہیں ہو سکتی۔ نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ قول اصحابنا ثواب محتمل الخطائی و قول غیرنا خطا محتمل الصوابی، یعنی ہمارا موقف درست ہے لیکن اس میں خطا کا امکان ہے، دوسروں کا موقف غلط ہے لیکن امکان ہے کہ وہی صحیح ہو۔ تو اجتہاد میں بہرحال خطا کا امکان موجود ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی اصول ہے کہ مجتہد سے اگر خطا ہو گئی تب بھی اسے اکہرا ثواب ملے گا، اور اگر وہ صحیح رائے تک پہنچ گیا تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ خطا کا رزق وہیں لیا جائے گا جہاں صورتحال نہیں ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعتاً ہمارے ہاں صورتحال نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس کس اعتبار سے ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صورتحال واقعتاً کئی اعتبارات سے نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ وہاں معاملہ اس اعتبار سے سیدھا سیدھا تھا کہ ایک طرف اہل ایمان تھے اور ایک طرف کفار، لیکن آج باطل نظام کے پشت پناہ حکمران بھی مسلمان ہیں اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے والے بھی مسلمان۔ چنانچہ حسنی مبارک ہوں یا یاسر عرفات اور شاہ فہد ہوں یا بے نظیر بھٹو، سب کلمہ گو مسلمان ہیں۔ دوسری طرف اسلام کے لیے کام کرنے والے خواہ صوفی محمد ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ قانونی اعتبار سے تو یہاں مسلمان کے مقابلے میں ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے وقت عرب میں ملکی سطح پر کوئی مستحکم حکومت نہیں تھی۔ تھوڑی بہت حکومت نام کی شے صرف مکہ میں تھی کہ وہاں ایک ہی قبیلہ آباد تھا جس کی پارلیمنٹ دارالندوہ کے نام سے تھی اور کچھ مناصب بھی تھے۔ باقی پورے عرب میں نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی نظام تھا، نہ باقاعدہ فوجیں، اسٹینڈنگ آرمیز تھیں۔ والنٹیئرز، رضاکاروں کا مقابلہ والنٹیئرز سے تھا۔ مکہ سے چل کر 1000 کفار میدان بدر میں آئے تھے، وہ بھی رضاکار ہی تھے، وہ کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، اور ادھر سے جو 313 تھے وہ بھی رضاکار ہی تھے۔ پھر 313 کے مقابلے میں 1000 کی تعداد گویا 3 گنا تھی۔ اسلحہ کا جو فرق تھا وہ آپ 1 کے مقابلے میں 10 نہیں تو 20 شمار کر لیں، زیادہ سے زیادہ تو 100 شمار کر لیں، اس سے زیادہ فرق تو نہیں تھا۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج آپ شاہ فہد کے خلاف ذرا کوئی تحریک چلا کر دیکھیے، پوری حکومت، اسلحہ کے انبار رکھنے والی بری افواج اور فضائیہ، یہ ساری کی ساری آپ کو کچل کر رکھ دیں گی۔ ہیلی کاپٹر تو یہاں مالاکنڈ میں استعمال ہو گیا تھا، معاملہ ذرا سا طول کھینچ جاتا تو کیا ایئر فورس استعمال نہ ہوتی؟ بلوچستان میں اگرچہ دوسرا جھگڑا تھا لیکن چونکہ بہرحال اختلاف کا معاملہ تھا لہذا ایئر فورس استعمال ہوئی تھی۔ حافظ الاسد نے
الاخوان المسلمون کے خلاف ایئر فورس استعمال کی تھی اور پورا شہر تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ اس اعتبار سے یہ معاملہ قابل عمل نہیں ہے، تو اس کا متبادل کیا ہے؟ موجودہ حالات میں اس ضمن میں اجتہاد کی ایک مثال ایرانیوں نے پیش کر دی ہے اور ہمیں حق بات کو قبول کرنا چاہیے، خواہ وہ کہیں سے ملے۔ حافظ الاسد نے الاخوان المسلمون کے خلاف ایئر فورس استعمال کی تھی اور پورا شہر تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ اس اعتبار سے یہ معاملہ قابل عمل نہیں ہے، تو اس کا متبادل کیا ہے؟ موجودہ حالات میں اس ضمن میں اجتہاد کی ایک مثال ایرانیوں نے پیش کر دی ہے اور ہمیں حق بات کو قبول کرنا چاہیے، خواہ وہ کہیں سے ملے۔ حدیث نبوی ہے، الحکمت ضالۃ المومن ہوا حق بہا حیث وجدہا، یعنی حکمت مومن کی گمشدہ متاع گمگشتہ ہے، پس وہ اسے جہاں بھی پائے اس کا زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ حق بات یا دانائی کی بات جہاں سے ملے لے لو، چین سے ملے چین سے لے لو۔ اس صدی میں گاندھی پہلے نمبر پر ہے جس نے عدم تشدد کی تحریک کے ساتھ اس ملک سے انگریز کی جڑیں ڈھیلی کیں، اگرچہ اس کے اور بھی اسباب تھے۔ صرف کانگریس اور مسلم لیگ کی جدوجہد سے یہ ملک آزاد نہیں ہوا، لیکن بہرحال ایک مثال گاندھی نے پیش کی تھی کہ اس نے اس ملک میں عدم تشدد کے ساتھ ایک عوامی تحریک چلائی، یہاں تک کہ چورا چوری کا واقعہ پیش آ گیا۔ یعنی ایک موقع پر ایک جلوس پر پولیس نے زیادتی کی تو جلوس نے مشتعل ہو کر پولیس اسٹیشن میں حملہ کر کے شاید 30 سپاہی مار دیے تھے۔ اس پر گاندھی نے اپنی پوری تحریک یہ کہہ کر ختم کر دی تھی کہ اگر تم عدم تشدد پر کاربند نہیں رہ سکتے تو میں تمہاری قیادت نہیں کر سکتا۔ تو چاہے گاندھی ہو چاہے خمینی ہو، اگر کوئی بات صحیح ہے ہم اس سے لے لیں گے۔ اگر غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کی تجویز کس کی قبول کی تھی؟ وہ تو ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ اس موقع پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا، جب ایران میں ایسی صورتحال درپیش ہوتی ہے تو ہم شہر کی حفاظت کے لیے خندق کھودتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور خندق کھود لی۔ حالانکہ اس زمانے میں نہ عرب میں اس کا رواج تھا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خندق کی تجویز آئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الحکمت ضالۃ المومن ہوا احق بہا حیث وجدہا کے حوالے سے ہمیں حق بات جہاں سے بھی ملے گی اسے قبول کریں گے۔ اس حوالے سے اگر منظم و تربیت یافتہ افراد کی مدت بے تعداد جمع ہو جائے، بالفاظ دیگر مطلوبہ افرادی قوت فراہم ہو جائے، تو اب انقلاب کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ اس کا بھی میں نے الف سے لے کر یا تک پورا نقشہ قرآن اور سنت و سیرت نبوی سے اخذ کیا ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا قرآن و حدیث کی اصطلاح ہے۔ حدیث نبوی میں اس کے 3 درجے بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 طاقت سے روکنا، نمبر 2 زبان سے روکنا، نمبر 3 دل سے نفرت کرنا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم۔ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے زور بازو سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے نفرت کرے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ جو لوگ اس کام کو اول درجے میں کرنے کے لیے آئیں گے وہ بھی ظاہر ہے کہ دل میں تو برائی کے خلاف نفرت رکھتے ہوں گے، تبھی تو آئیں گے، اپنے دھندے چھوڑیں گے، اپنی دنیا کو سکیڑیں گے۔ وہ اسی لیے آئیں گے کہ انہیں بدی سے نفرت ہے اور وہ نیکی کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، نیکی کا غلبہ چاہتے ہیں۔ دوسرے درجے میں جب تک طاقت فراہم نہیں ہوتی، برائی کے خلاف دل سے نفرت کے ساتھ ساتھ زبان اور قلم سے برائی کے خلاف آواز اٹھائیے، برائی کی نشاندہی کر کے کہیے کہ خدا را یہ کام چھوڑ دو، باز آ جاؤ، یہ عریانی ترک کر دو، یہ بے پردگی ختم کرو، یہ فحاشی چھوڑ دو، اخبار والوں کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑیے، مظاہرے کیجیے کہ یہ تم جو ہر روز عورتوں کی رنگین تصویریں ہر گھر میں پہنچا رہے ہو اس سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ اس ذریعے سے تم نے قوم کے اخلاق کا کتنا ستیہ ناش کیا ہے۔ آج یہ بدبخت آپ کی اور میری بچیوں کے لیے فلمی اداکاروں اور رقاصاؤں کو اسوہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ان کے کردار کو جس طریقے سے اچھالا جا رہا ہے اور ان کی تصاویر کی جس طرح نمائش ہو رہی ہے، اس سے کیا ہر بچی کے دل میں یہ امنگ پیدا نہیں ہوگی کہ میں بھی ویسی بن جاؤں، میرا بھی تذکرہ ہو، میرا بھی چرچا ہو، اخبارات میں میرا نام بھی آئے؟ عام آدمی کتنے ہوں گے جو اس وبا سے بچ جائیں؟ تو ان سے کہو، ہاتھ جوڑو، خوشامد کرو کہ باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت مت دو۔ لیکن جب طاقت فراہم ہو جائے گی تو ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔
اب یہ اخبار نہیں چھپے گا، طے کرو کہ یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر چھپنے دیں گے۔ اسی طرح سود کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے کہ اب یہ سودی کاروبار نہیں ہوگا، بینکوں کا گھیراؤ کریں گے، پکیٹنگ کریں گے، اگر گولیاں چلیں گی تو سینے حاضر کر دیں گے۔ ایران میں بھی لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں، جانیں دی ہیں، تب نظام بدلا ہے۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ 2 لاکھ منظم افراد سر پہ کفن باندھے ہوئے نکلیں کہ خواہ ہم پر گولیاں چلاؤ، ہمیں جیلوں کے اندر بھر دو، ہمیں معذور کر دو، ہمارے بازو ہماری ٹانگیں شل کر دو، لیکن اب ہمارے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہے ہمارے پیش نظر نہی عن المنکر بالید کے طور پر اقدام کا آخری مرحلہ، لیکن یہ اقدام یک طرفہ ہوگا۔ انقلابی جماعت کے کارکن خود جانیں دیں گے، لیکن ان کے ہاتھوں کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچے۔ ہمارے نزدیک دہشت گردی قطعاً حرام ہے، چاہے وہ الجزائر میں ہو، مسلم فنڈامنٹلسٹ کر رہے ہوں، یا مصر میں جماعت اسلامیہ کر رہی ہو، یعنی جماعت اسلامیہ۔ ویسے ان کا کہنا یہ ہے کہ دہشت گردی وہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ در حقیقت ان پر الزام دھرنے کے لیے حکومت کے ایجنٹ کرتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ کر رہے ہیں تو حرام کام کر رہے ہیں۔ جو شخص سیاح کی حیثیت سے آپ کے ملک میں آیا ہوا ہے، اس کا کیا گناہ ہے کہ آپ نے بم مار کر اس کی بس اڑا دی؟ اس طرح بے گناہوں مار دینا تو کوئی طریقہ نہیں۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ کسی کی جان کو، کسی کے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، ہاں اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جاؤ۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اقامت دین کی جد و جہد کے نتائج۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ جد و جہد کرنے کے لیے آپ کا دل کھول دے، آپ کو انشراح صدر ہو جائے، اور اگر فرض کیجئے اس جد و جہد میں معتدب تعداد میں لوگ شامل ہو جائیں، تو جاننا چاہیے کہ کن نتائج کی توقع ہے۔ نمبر 1، فلاح آخرت۔ اس کا پہلا نتیجہ جو کہ اصل نتیجہ ہے، یہ نکلے گا کہ چاہے دنیا میں کامیابی حاصل ہو یا نہ ہو، جو شخص بھی اس جد و جہد میں اپنی زندگی بتا دے گا، اس کی آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ اور اگر اصل زندگی آخرت کی ہے اور یقیناً ہے، تو اصل کامیابی بھی وہی ہے۔ قرآن مجید میں یوم محشر کو یوم التغابن بھی کہا گیا ہے، یعنی ہار جیت کا دن۔ جو اس دن ناکام ہوا وہی اصل میں ناکام و نامراد ہے، اور جو اس دن کامیاب ہوا وہی در حقیقت کامیاب ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ چنانچہ انقلاب آئے نہ آئے، نظام بدلے نہ بدلے، اگر یہی جد و جہد کرتے ہوئے، اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضری ہو گئی، تو چاہے شہادت کی موت نصیب ہو، چاہے پیسے طبی موت آئے، آخرت میں یقیناً نجات مل جائے گی۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مکہ میں شہید کر دیے گئے، اور انہوں نے فتح مکہ اور غلبہ اسلام کا منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو کیا وہ معاذ اللہ ناکام شمار ہوں گے؟ اس سے آگے بڑھیے، کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے معاذ اللہ ناکام گئے؟ انہوں نے اپنی جد و جہد میں اپنی جان دے دی، جام شہادت نوش فرمایا اور کامیاب ہو گئے، حالانکہ انہوں نے بھی وہ روح پرور منظر نہیں دیکھا جب 10,000 قدوسیوں کے جلوہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ لیکن اس منظر کو پیدا کرنے کے لیے حضرت حمزہ کی ہڈیوں کا چورا اس کی بنیاد میں پڑا ہے۔ وہ گارہ احد کے شہداء کے خون اور ہڈیوں سے گوندا گیا تھا، جس سے وہ عمارت تعمیر ہوئی۔ لہذا پہلی بات جو یقینی گارنٹیڈ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں خواہ کامیابی ہو نہ ہو، آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ نمبر 2، غلبہ اسلام کا امکان۔ اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا کے مصداق دنیا میں بھی اس جد و جہد کو کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ سورۃ الاعراف میں بڑا پیارا مضمون وارد ہوا ہے کہ جب یہود کے قبیلہ نے احکام سبت کی خلاف ورزی کی، تو اس وقت قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک تو وہ تھے جو اللہ کا قانون توڑ رہے تھے، دوسرے وہ تھے جو اسے توڑ نہیں رہے تھے لیکن توڑنے والوں کو روک بھی نہ رہے، اور تیسرے وہ تھے جو از خود بھی بچے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی اپنی آخری حد تک روک رہے تھے۔ درمیانی قسم کے لوگوں نے جو سبت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو روک نہیں رہے تھے لیکن خود بھی اس گناہ میں ملوث نہیں تھے، ان لوگوں سے کہا جو نہیں منکر کرنے والے تھے، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، یعنی تم ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو کس لیے نصیحت کر رہے ہو جن کو اب اللہ ہلاک کر کے چھوڑے گا یا ان کو شدید عذاب دے گا؟ یہ ماننے والے تو ہیں نہیں، تم اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اس پر ان کا جواب تھا معذرتاً الی ربکم، ہم تمہارے رب کے سامنے عذر تو پیش کر سکیں گے نا کہ اللہ ہم تو اپنے آخری وقت تک ان کو اس بدی سے روکتے رہے، اور دوسری بات یہ کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور کیا پتہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو ہی جائے۔
ہم مستقبل کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے کسی کے دل کے اندر اتر کر تو دیکھا نہیں، کیا پتہ اللہ ان کے دلوں کو بدل دے اور ان کے لیے ہدایت کے راستے کھل جائیں۔ آج اگر یہ زندگی اس جد و جہد میں کھپ گئی ہے، اگر میں نے اپنی بہتر اور بہتر توانائیاں اور صلاحیتیں اس کام میں لگا دی ہیں، تو معذرتاً الی ربکم کا تقاضا تو پورا ہو گیا، اور مجھے امید واسق ہے کہ میں اللہ کے یہاں سرخرو اور کامیاب ہوں گا، اور سب سے بڑی اصل کامیابی یہی ہے، ذالک هو الفوز المبین۔ لیکن دوسرے درجے میں کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ وَلَعَلَّهُمْ یتقون والی صورت پہ بھی پیدا فرما دے، کیا جب کہ دنیا میں بھی کامیابی ہو جائے۔ اس حوالے سے تصویر کا دوسرا رخ بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ احادیث مبارکہ کی واضح پیشین گوئیاں ہیں کہ قیامت سے قبل اس پورے کرۂ ارض پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ میں بھی کبھی نہ مانتا کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہوتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کسی نبی کے ہاتھوں میں ایسا نہیں ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کے ہاتھوں ایسا نہیں ہوا، اب جب کہ ختم نبوت اور تکمیل رسالت کے تقاضے کے طور پر کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول، تو یہ کام مجھ جیسے ناقص اور ناکارہ قسم کے قائدین کے ذریعے کیسے ہو جائے گا؟ لیکن ماننا پڑتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا، کیونکہ اس کی خبر دی ہے الصادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها واما یذلهم فیدینون لہا، رواہ احمد۔ روئے ارضی پر کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر باقی نہ رہے گا، اور نہ اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا خیمہ، مگر اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کرے گا، خواہ کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، خواہ کسی مغلوب کی مغلوبیت کی صورت۔ یعنی یا لوگ اسلام قبول کر کے خود ہی عزت کے مستحق بن جائیں گے، یا اسلام کی بالادستی تسلیم کر کے اس کی تابعداری قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جو خود ایمان لائے گا اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا تو اسے بھی اعزاز نصیب ہوگا، کیونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا اسے بھی اسلام کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہوگا، اور وہ خود چھوٹا ہو کر رہے گا اور جزیہ ادا کرے گا، تو گویا اس کے گھر میں بھی اسلام آ گیا، وہ بدبخت خود محروم رہ گیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشاربها و مغاربها ان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منہا، اللہ نے مجھے پوری زمین کو لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھا دیا، چنانچہ میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور تمام مغرب بھی، اور یقین رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو مجھے لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھائے گئے۔ یہ دو احادیث اور اس مضمون کی دیگر احادیث کے بعد مجھے قطعاً کوئی شک نہیں کہ دین اسلام کا غلبہ اسی کرۂ ارضی پر ہو کر رہنا ہے۔ مزید برآں قرآن حکیم میں منطق کے اس قضیے کے صغرا اور کبرا دونوں بتکرار و اعادہ وارد ہوئے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ دین حق کا عالمی غلبہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں 3 بار سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9 میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدیٰ یعنی قرآن مجید اور دین حق یعنی اسلام دے کر، تاکہ غالب کر دے اسے کل کے کل دین یعنی نظام زندگی پر۔ یہ گویا اس قضیے کا صغرا ہے، اور کبرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری نوع انسانیت کل عالم انسانیت کی جانب ہے، از روئے قرآن وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یعنی ہم نے نہیں بھیجا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب صغرا اور کبرا کو جمع کر لیجئے تو یہ لازمی اور منطقی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بتمام و کمال اسی وقت مکمل ہوگا جب تمام عالم انسانی یعنی کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ اور کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت پایا تکمیل کو نہ پہنچے اور یہ دنیا ختم ہو جائے، جبکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے عالم انسانیت پر غلبہ ابھی باقی ہے؟ گویا بقول اقبال وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کی رہنمائی میں پورے وثوق اور 100% یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قیامت سے قبل دین اسلام کا عالمی غلبہ ہو کر رہے گا۔ نمبر 3، پاکستان کی بقا و سالمیت۔ اس حقیقت کا دوسرا پہلو بھی بہت اہم ہے، اگرچہ اس ضمن میں مجھے اس درجے وثوق تو حاصل نہیں ہے، لیکن ظن غالب کے درجے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا یہ خطہ
جس میں میں اور آپ آباد ہیں، یہ خطہ اللہ کی مشیت میں اس کام کے لیے منتخب ہو چکا ہے۔ بعض ٹھوس شواہد کی بنیاد پر میرا گمان غالب ہے کہ دین حق کے لیے عالمی غلبے کا نقطہ آغاز ہمارا یہی خطہ بنے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کام کا آغاز سرزمین عرب سے ہوا تھا، اور پھر یہ خلافت راشدہ کے دوران شمال میں کوہ قاف تک، مشرق میں دریائے جیہوں تک، اور مغرب میں بحر اوقیانوس تک چلا گیا۔ اسی طرح قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ اب نظام خلافت کے احیاء کے کام کا آغاز انشاءاللہ العزیز افغانستان اور پاکستان پر مشتمل اس خطہ عرضی سے ہوگا، اس لیے کہ 400 برس سے سارے مجددین امت اسی خطے میں پیدا ہوئے۔ امت کی تاریخ میں پہلے 1000 برس تک سارے کے سارے مجددین عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، شیخ عبدالقادر جیلانی، امام ابن تیمیہ، امام غزالی وغیرہ، ہم سب کے سب وہیں پیدا ہوئے۔ لیکن جیسے ہی پہلے 1000 برس ختم ہوئے اور 11ویں صدی شروع ہوئی تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد 12ویں صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی اور 13ویں صدی کے مجدد سید احمد بریلوی بھی اسی سرزمین ہند میں پیدا ہوئے، جو بالا کوٹ میں شہید ہوئے۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر پہلا خالص اسلامی جہاد تو وہ تھا جو محمد بن قاسم رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد جسے خالص اسلامی جہاد کہا جا سکتا ہے اور جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہوا ہے، وہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید کا جہاد ہے، اور ان کے خون کی امین یہ سرزمین پاکستان ہے۔ پھر 14ویں صدی میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن جیسا مجاہد حریت رحمہم اللہ، یہ سب کے سب یہیں پیدا ہوئے۔ ان کے ہم پلہ کوئی شخصیت آپ پورے عالم عرب میں نہیں دکھا سکتے۔ یہ تو ماضی کے آثار ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کا قیام اس سلسلے کی بہت اہم کڑی ہے۔ دنیا میں یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، پھر اس کا قیام بجائے خود ایک معجزہ ہے۔ قیام سے چند مہینے پہلے تک کوئی یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ پاکستان بن جائے گا۔ گاندھی جیسا لیڈر کہہ رہا تھا کہ پاکستان میری لاش پر بنے گا، پھر خود نہرو اور پٹیل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہم باپو جی سے ہندوستان کی تقسیم کی بات نہیں کر سکے، آپ کسی طرح جا کر گاندھی جی کو اس پر آمادہ کیجیے، آپ ان کے چیلے ہیں۔ چنانچہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جا کر گاندھی سے منوایا، ورنہ وہ ماننے پر تیار نہیں تھے۔ خود قائد اعظم چند مہینے پہلے کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر چکے تھے کہ مرکزی حکومت ایک ہوگی اور ملک کے 3 زون ہوں گے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ آزاد ملک لو۔ علامہ اقبال نے تو ایک خطے کا خواب دیکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 خطوں پر مشتمل ملک دے دیا۔ سن 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے صرف مغربی پاکستان کا تصور پیش کیا تھا، یعنی ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلم ریاست کا قیام۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک یہ تقدیر مبرم ڈیسٹنی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو کر رہے گا۔ قیام پاکستان کے معجزے کے بعد پھر قرارداد مقاصد کا پاس ہونا بھی ایک معجزہ ہے۔ 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں 10 کروڑ افراد کی قوم کی نمائندہ دستور ساز اسمبلی حاکمیت سے اپنی دستبرداری اور اللہ کی حاکمیت کا اعلان کر رہی تھی۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی باقی بتان آزری۔ دستور ساز اسمبلی کی سطح پر یہ کلمہ طیبہ کے پہلے جز لا الہ الا اللہ کا اظہار و اعلان تھا۔ یہ سارے شواہد ہیں میرے اس گمان کے کہ یہ خطہ اسلام کے عالمی غلبے کا نقطہ آغاز بنے گا۔ اب ضرورت ہے کمر ہمت کسنے کی اور اس مقصد کی طرف رجوع کرنے کی جس کی خاطر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ میں نے اپنی کتاب استحکام پاکستان میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اس ملک کی بقا اور سالمیت کا انحصار بھی اسلام پر ہے۔ گویا اسلام اس ملک کا صرف مقصد وجود ہی نہیں، اس کی واحد وجہ جواز بھی ہے، اور اگر آپ نے اس منزل کی طرف رجوع نہ کیا تو یہ ملک باقی نہ رہے گا۔ میرے نزدیک اس ملک میں قیام اسلام کی بھرپور جد و جہد سے جہاں ہم پر اللہ کی طرف سے عائد کردہ وہ فرض ادا ہوگا جو اللہ کی رضا اور ہماری آخرت کی نجات کا باعث بنے گا، وہاں ہم دنیا کے سامنے اسلام کے نظام عدل و قسط کا کوئی نمونہ بھی پیش کر سکیں گے، اور اس طرح اس امت کے اوپر جو عذاب کے سائے منڈلا رہے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ ہم دنیا کے سامنے پاکستان کی صورت میں اسلام کی تصویر اور اسلام کا نقشہ پیش کر سکیں گے،
اور یہی وہ شے ہے جو امت پر سے بحیثیت مجموعی عذاب خداوندی کو ٹالنے والی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو عذاب شدید سے شدید تر ہوگا، مزید برآں یہ ملک مقصد وجود کو پالے گا تو مستحکم اور طاقتور ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اس قوم کے اندر وہ جذبہ ابھر آئے گا کہ کوئی امریکہ کا باپ بھی مقابلے میں سامنے نہیں آ سکے گا۔ لیکن اگر یہاں وہ جذبہ نہیں ابھرتا تو پھر جان لیجئے کہ اس ملک کے حصے بکھرے ہوا چاہتے ہیں۔ الہی خیر میرے آشیاں کی، زمین پر ہیں نگاہیں آسماں کی۔ پہلے تو یہ سن 1971 میں 2 لخت ہوا تھا، اب نامعلوم کتنے مزید ٹکڑے ہوں گے۔ اب کیا پتہ کہ آپ کا آزاد کشمیر چھین کر اسے خود مختار کشمیر میں شامل کر دیا جائے، دوسرے یہ کہ شمالی علاقوں میں کوئی اسماعیلی ریاست قائم ہو جائے، تیسرے کہ کراچی کو کاٹ کر سنگاپور یا ہانگ کانگ کی طرح علیحدہ خطہ بنا دیا جائے۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ بے نظیر شدت کے ساتھ اس کی تردید میں بیانات دے رہی ہیں کہ ہم نہیں بننے دیں گے، ہمارے سیاستدان نہیں بننے دیں گے، کہ الفاظ اسی وقت کہتے ہیں جب انہیں کوئی شے بنتی نظر آ رہی ہو۔ ایک وقت میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم بنگلہ دیش نہیں بننے دیں گے، اسی وقت یہ اس دور کے بڑے بڑے سیاستدانوں نے کہا تھا، لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ جب ہم نے بحیثیت قوم اپنی روش تبدیل نہیں کی اور اللہ کے ساتھ بدعہدی جاری رکھی تو اللہ کی طرف سے وہ سزا ملی کہ ہمارے 93,000 افراد، جن میں 43,000 فوجی اور باقی سویلین تھے، اس ہندو کے قیدی بنے جس پر ہم نے کہیں 800 برس، کہیں 600 برس اور کہیں 1000 برس تک حکومت کی تھی۔ تو یہ سزا دوبارہ اس سے بڑی شکل میں بھی آ سکتی ہے۔ چوتھے یہ کہ امریکہ بہادر بلوچستان کے ساحل پر نگاہ جما کر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اسے ایک طرف ایران اور دوسری طرف چین سے نپٹنا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ ہر ایک سے نپٹنے کے لیے قربانی کا بکرا بہرحال پاکستان ہے۔ اس لیے کہ آپ کرائے کے فوجی ہیں، آپ کو اس نے پہلے روس کے خلاف استعمال کیا، اب چین کے خلاف استعمال کرے گا، اور آپ نے استعمال ہونے کا ہی فیصلہ کر رکھا ہے۔ آپ ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے، اور حال یہ ہے کہ جس منزل کی طرف چلے تھے اس منزل کی طرف پشت کر لی ہے۔ لہذا اب آپ کا حشر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے فوجی صومالیہ میں امریکہ کے مقاصد پورے کرتے ہوئے جانے دے رہے ہیں۔ یہ وہاں جتنے بھی مر جائیں امریکہ کی بلا سے، لیکن امریکی ایک بھی مر جائے تو قیامت آ جائے گی۔ جو خود مرنے کو تیار نہیں، ان کے مقاصد پورے کرنے کے لیے جانیں آپ کی جائیں گی۔ امریکہ نے سوویت یونین کے ٹکڑے کروا دیے اور 10 لاکھ افغان مروا دیے۔ اب تک تو اس کا حاصل یہی ہے کہ سارا فائدہ امریکہ کو پہنچا، لیکن بہرحال وہاں خلوص و اخلاص کے ساتھ بہت سے لوگوں نے جانیں دی ہیں، جن کے انشاءاللہ اچھے نتائج نکلیں گے، لیکن اچھے نتائج کے لیے اس راستے پر عمل پیرا ہونا ہوگا جو میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھا ہے۔ خاتمہ کلام، بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو مشقت میں نے آج جھیلی ہے وہ اسے ثمر آور کرے اور شرف قبول عطا فرمائے۔ نامعلوم میری کتنی تقریروں کا حاصل تھا جو آج میں نے ایک گفتگو میں سمیٹ کر اور سمو کر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آپ کے دینی فرائض کا احساس دلا سکوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں اس میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ آپ اس پر غور کیجئے، سوچئے کہ آیا یہ چیزیں غلط ہیں یا صحیح ہیں۔ اگر دل و دماغ آج کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو اس کی کیسٹ لے لیجئے، انہیں دوبارہ سنیے اور تنقیدی جائزہ لیجئے کہ کہاں استدلال کا جھول ہے، کہاں بات کتاب و سنت کی اصل تعلیمات کے منافی یا متضاد ہے۔ اس پر غور کیجئے، اور اگر دل و دماغ گواہی دے کہ یہ سب کچھ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو پھر آپ اس تنظیم میں شامل ہوں، قدم بڑھائیں، ہمارے دست و بازو بنیں۔ آج میں وہی پکار لگا رہا ہوں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے حواریوں کے سامنے لگائی تھی، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ اسی صدا پر، اسی ندا پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب کے اس خطاب کو مرتب کیا حافظ خالد محمود خضر صاحب۔